رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسول النبی الکریم۔ زیر احمد کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ۔ نہیں کوئی زمانے میں ہمارا یا رسول اللہ، تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین کرام، پروگرام انوار رمضان میں ایک مرتبہ پھر سے دل کی گہرائیوں سے آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام انوار رمضان میں ہمارے پاس جو شخصیت تشریف لائی ہے ہماری دعوت پر لبیک کہہ کر، کہ شہر گلبرگہ شریف کے ایک ممتاز عالم دین ہیں، اچھی گفتگو فرماتے ہیں، سنجیدہ مزاج ہیں، اور اپنی بات کو دلائل کے ساتھ جو ہے نا مزین کرتے ہیں، اور کافی جو ہے نا گہری نظر بھی ہے، تحقیقی مطالعہ بھی ہے۔ تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں حضرت العلامہ و مولانا محمد انور مصباحی، مدرس دارالعلوم رضائے مصطفیٰ گلبرگہ شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، آپ کا ہمارے اس پروگرام انوار رمضان میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ شکریہ۔ کیسے ہیں مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ بڑی خوشی ہوئی آج آپ جو ہے ہماری دعوت پر جو ہے تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل اور آپ کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائیں۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، مولانا انور مصباحی صاحب جو ہے جامعہ اشرفیہ سے آپ کی فراغت ہے، اور شہر گلبرگہ شریف میں جو ایک قدیمی اہل سنت کا ادارہ ہے دارالعلوم رضائے مصطفیٰ گلبرگہ شریف سے آپ نے جو ہے نا ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور پھر جو ہے آپ جامعہ اشرفیہ سے آپ نے جو ہے عالمیت اور فضیلت بھی جو ہے تکمیل کیا، اور اس کے علاوہ عصری تعلیم میں بھی آپ ایم اے جو ہے وہ مولانا آزاد یونیورسٹی سے کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اور مزید جو ہے برکتیں عطا فرمائے۔ تو مولانا، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے موضوع ٹاپک کی طرف، کہ آج کا جو موضوع ہے وہ آپ تو قرآن مقدس کی آیت سے آپ نے سماعت بھی کر لیا، اور میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ بار بار ایک لفظ جو سنا جاتا ہے کہ صاحب نصاب، مالک نصاب، قربانی بھی آتی ہے تو صاحب نصاب، مالک نصاب۔ تو یہ صاحب نصاب مالک نصاب میں فرق کیا ہے، اور زکوٰۃ کا معنی، مطلب اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ پہلے اس سے جو ہے آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے اللہ نے ہمیں یہاں کچھ زکوٰۃ کے حوالے سے معلومات پہنچانے کی اور بتانے کی توفیق عطا فرمائی۔ بعدہ سید صاحب قبلہ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں مجھے بلایا اور موقع دیا کہ میں لوگوں کو زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ معلومات پہنچاؤں۔ آپ نے شروع ہی میں قرآن مقدس کی آیت کریمہ زکوٰۃ کے حوالے سے تلاوت فرمائی، اس کے اندر زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب رہی بات کہ آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور مالک نصاب اور صاحب نصاب کا کیا مطلب ہے۔ زکوٰۃ یہ تزکیے سے بنا ہے۔ تزکیہ کہتے ہیں دل کی پاکی کو، اور اسی سے زکوٰۃ بنا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوا پاکیزگی، ستھرائی، اور زکوٰۃ کا ایک معنی بڑھوتری بھی ہوتا ہے، زیادتی ہونا، بڑھوتری ہونا۔ چونکہ بندہ جب زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے دل کا میل کچیل جو مال کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوا تھا وہ دھل جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل میں پاکی آ جاتی ہے، ستھرائی آ جاتی ہے، دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو زکوٰۃ کہا گیا۔ اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر جو ارشاد فرمایا جی کہ زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے، جی تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ مال کی محبت دل میں پیدا ہونے کی وجہ سے جی تو وہ مال سبب بنتا ہے دل میں میل پیدا ہونے کا. اچھا تو اسی لیے زکوٰۃ واجب کی گئی تاکہ مال جب بندہ دے گا جی تو اس مال کے ذریعے سے اس کے دل کی جو غلاظت ہے جی اور دل کی جو کساوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ کو مال کا میل کہا گیا، جی اور مال کی محبت یہ دل کے میل اور دل کے کچیل کا سبب ہے اگر اس کی محبت دل میں آ جائے. ماشاء اور دوسری بات آپ نے جو فرمائی کہ زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، جی تو فقہا کی اصطلاح میں زکوٰۃ ایک مقررہ مال کو جی فقیر کے سپرد کر دینا اور اس کا اسے مالک بنا دینا، اچھا اس کا نام زکوٰۃ ہے. شریعت نے مقرر کیا ہے، متعین کیا ہے جی ایک مال مقرر کیا ہے، تو وہ مال آپ کسی فقیر کو دیں، اس کو مالک بنا دیں، جی تو یہ زکوٰۃ ادا کرنا کہلائے گا. جی. اور اسی کا مطلب زکوٰۃ، یعنی مال کو دے دینا، فقیر کو مالک بنا دینا، یہی اسی کا مطلب اس کا معنی اچھا زکوٰۃ. اس میں ایک بات یہ بتائیں مولانا کہ یہ شریعت عذر شرع فقیر کس کو کہا جاتا ہے؟ کہیں ہمارے ناظرین اور سامعین جو ہے جی. فقیر سے مراد وہ فقیر کو نہ لیں جو ان کے دروازے پر روزانہ جو ہے جو فقیر روزمرہ جو آتے ہیں. جی. تو شریعت کی نگاہ میں فقیر کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پر جو مصارف زکوٰۃ میں فقیر جو کہا گیا کہ جسے زکوٰۃ دینا ہے، یہ وہ شخص مراد ہے اس کے اندر میں. ایک تو وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، جی. کل کا کھانا موجود نہ ہو تو بھی جی. فقیر میں آ جاتا ہے. لیکن جو مالک نصاب نہیں ہے، جی جس کے پاس اتنا مال اور اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہے، اچھا قابل نہیں ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یعنی ایسے شخص کو فقیر کہا ہاں جائے گا. فقیر کہا جائے گا. یعنی زکوٰۃ جو زکوٰۃ دینے کا اہل نہیں ہے تو شریعت کی نگاہ میں وہ بھی زکوٰۃ کیا ہے، یعنی اگر فقیر ہے وہ جی. فقیر اس معنی کر کے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے. اچھا ہاں نہیں فقیر سے مراد ہم بھی یہ کر رہے ہیں کہ فقیر سے مراد کہیں لوگ جو ہے یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم کو فقیر، یعنی فقیر کا معنی یہ ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، اتنا نصاب نہیں ہے اور وہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس کو زکوٰۃ دینے کی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا ماشاء اللہ. اور جی آپ نے جو عارف فرمایا کہ مالک نصاب اور صاحب نصاب اس کا تھوڑا سا خلاصہ فرما دیں. تو مالک نصاب یعنی شریعت نے جو ایک مال پر مقرر کیا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا پھر اس کی مقدار کے پیسوں کے برابر پیسے ہوں اس کی مقدار کے برابر، تو اس صورت میں اگر وہ اس کا مالک ہے جی تو یہ نصاب کا مالک کہلائے گا، اسی کو مالک نصاب کہتے ہیں. اچھا صاحب نصاب کا مطلب ہے صاحب کا والا معنی اردو کا لفظ ہے. صاحب نصاب یعنی نصاب والا، جی جی چاہے آپ اس کو مالک کہہ لیں یا صاحب نصاب کہہ لیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو ناظرین آپ نے سماعت فرمایا حضرت علامہ و مولانا محمد انور مصباحی صاحب کی گفتگو کو جو ہے آپ سماعت کر رہے ہیں. کافی آسان انداز میں جو ہے نا آپ نے بتانے کی کوشش کی ہے، اور آپ کا انداز بھی ماشاءاللہ بالکل جو ہے نرالا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا آسان انداز میں اپنی گفتگو کو رکھتے ہیں، اور بڑی بات کو بھی جو ہے چھوٹی سی مثال میں جو ہے سمجھاتے ہیں ماشاءاللہ. تو صاحب نصاب اور مالک نصاب کے بارے میں آپ نے بتایا کہ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، ایسے شخص کو جو ہے، یا اس کی مقدار میں جو ہے نا اس کے پاس پیسہ ہو، تو ایسے شخص کو جو ہے صاحب نصاب اور مالک نصاب کہا جاتا ہے. تو اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کا معنی بھی آپ نے سماعت کر لیا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ تزکیے سے بنا ہے، اور پھر آپ نے زکوٰۃ کا مفہوم بھی آپ نے آسان انداز میں بتایا. بہت شکریہ مولانا. اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہے یہ بتاتے ہیں. زکوٰۃ ہر مالک نصاب کے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی جی یا 7.5 تولہ سونا جی یا مال تجارت ہو، جی یا پھر اتنی رقم ہو کہ جس رقم سے جی 7.5 تولہ سونا خریدا جا سکتا ہو یا 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، جی تو ایسے مال کے مالک پر جی سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے 2.5% کے حساب سے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے کے حساب سے اسے زکوٰۃ دینا ہوتا آپ نے ہے. جو کہا کہ مال تجارت، تھوڑا سا اس کو آسان انداز میں بتائیں کہ مال تجارت سے مراد کیا ہے. مال تجارت یعنی آدمی اپنا بزنس جو کرتا ہے، جی اگر اس کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا ہو، جی یعنی نصاب اس کے پاس مکمل ہو، سونے کا ہو یا چاندی کا ہو، اچھا
یا اگر یہ نہ ہو مال تجارت ہو کہ جسے وہ دکان کی شکل میں ہو یا کوئی کاروبار کرتا ہو کسی بھی طریقے کا کاروبار تجارت یعنی جس سے اس کی تجارت، تو وہ مال اتنا ہو کہ اگر اس مال کو پیسوں میں کنورٹ کیا جائے اچھا تو پیسے اتنے بنتے ہوں کہ جس سے 7.5 تولہ سونا خریدا جا سکتا ہے یا 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، اور اتنا مال لے کر یا اس سے زیادہ لے کر کے وہ بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے، اس کی تجارت کرتا ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھے انداز میں آپ نے جواب دیا مولانا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ زکوٰۃ کے متعلق کچھ سوالات ہمارے پاس جو ہے موصول ہوئے ہیں، وہ آپ کے پاس جو ہے یہ کے بعد دیگر جو ہے نا میں رکھوں گا۔ اچھا، کافی اچھے انداز میں مولانا آپ نے بتایا۔ ایک سوال ذہن میں بار بار آتا ہے اور کافی لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ہم کسی کو جب کچھ دیتے ہیں، کسی کو جب کچھ دینا ہوتا ہے، تو جیسے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ جو تم میں سے کامل مسلمان یا کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی جو ہے نا پسند کرے۔ تو جب ہم کسی کو دے رہے ہیں تو پھر یہ میل کیسا دے سکتے ہیں؟ یعنی بہت سارے حضرات کے جو ہے نا دلوں میں یہ بچار ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا میل ہے، تو پھر جو ہے یہ میل کیسے دیں؟ دینا تو اچھا ہے، دینا تو طیب ہے، دینا تو طاہر ہے، تو پھر یہ کیوں بات آتی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے مال کا میل ہے، اس کو جو ہے نا تم ادا کرتے رہو؟ تو کیا ہم اپنے مسلمان بھائی کو میل دے رہے ہیں؟ یہ تھوڑا سا اس کو ایک آسان انداز میں بتا دیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ کافی لوگ ویسے بھی سے بھی اس سے پہلے پوچھ چکے ہیں۔ اصل میں یہاں جو حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، تو وہ جو پیسے زکوٰۃ میں دیے جاتے ہیں وہ پیسے میل نہیں ہوں۔ میل جو اصل میں کہا گیا یہاں پر، وہ مال سبب بنتا ہے میل کا، دل میں جو میل، ابھی میں نے آپ کو پہلے سوال کے جواب میں بتایا، چونکہ یہی وہ پیسہ ہے جو دل میں میل کو پیدا کرتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے شریعت میں زکوٰۃ اس لیے واجب کی گئی، حالانکہ بندہ اور بھی صدقات، نفلی صدقات وغیرہ دیتا ہے، لیکن اس میں اختیار ہے اس کو، چاہے تو وہ دے چاہے تو نہ دے، لیکن زکوٰۃ واجب اس لیے کی گئی چونکہ مال کی بندے کے دل کے اندر محبت ہو، اور پھر اسے یہ کہا جائے کہ اسے خرچ کرو، تو اس وقت اس کے ڈائریکٹ دل پر ضرب پڑتی ہے۔ اس لیے جب مال کی محبت دل میں پیدا ہو گئی اور اللہ نے کہا کہ اب اس دینا ہی ہے اس کو، تو جب بندہ مال نکالتا ہے تو اس کے دل کے اندر میں مال کی محبت کی وجہ سے بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، ہاں، اور یہی میل اللہ نکالنا چاہتا ہے، ماشاءاللہ، زکوٰۃ کو فرض کر کے اور زکوٰۃ دلوا کر کے یہی کہنا چاہتا ہے کہ اس مال کی محبت کو دل میں نہ رکھو، بلکہ اس کو پیسہ دے کر کے اس دل کے میل کو دھل دو۔ ماشاءاللہ۔ اب وہ جو ہم پیسے دے اس میں میل کنورٹ نہیں ہوا اور نہ اس کے اندر میں وہ یہاں سے سرایت کر کے ادھر چلا گیا، ماشاءاللہ، نہیں، یہ میل نہیں ہے، بلکہ میل سرایت نہیں کرتا ہے، جو دل کا میل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو کہا گیا کہ ہم جس مستحق کو دے رہے ہیں پیسے، تو چونکہ اس کو دیے اور اس کو مالک بنا دیے، میل ختم ہو گیا، تو اسی لیے کہا گیا کہ زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے، دیں گے تو دل کا میل ختم ہوگا۔ یہ میل ایسا نہیں ہے کہ جو عام طور پر جو میل سمجھا جاتا ہے، یہ متعدی نہیں ہوتا، یہ وہ میل نہیں ہے کہ جیسے ہاتھ کا میل اگر کسی کو لگا دیا جائے، وہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ ایک شعر ذہن میں آیا، اے راز زمانے کو یہ راز بتا دینا، اے راز زمانے کو یہ راز بتا دینا، چہرہ بھی چمکتا ہے جب دل میں صفائی ہو۔ ماشاءاللہ، آپ نے تزکیہ نفس کی بات جو ہے نا چھیڑی اور کافی جو ہے، ابھی جیسے آپ نے ایک حدیث شریف پڑھی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی واقعتاً میل متعدد ہوتا ہے، تب تو پھر اسی حدیث پاک سے اعتراض وارد ہوگا کہ اسلام کے اندر جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا ہے۔ جب ہم زکوٰۃ کو میل سمجھتے ہیں، اپنے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، تو اپنے مسلم بھائی کو بھی غریب اس پر پہلے سے زمانے کے ظلم و ستم پڑ رہے ہوں، اتنے مظلوم ہو، اس پہ اور مزید ہم جو ہے غلاظت ڈال کے اس کو اور مظلوم بنائیں، ایسا اس کا ہی مطلب نہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کافی اچھی گفتگو آپ کی تھی مولانا۔ ایک بہت امپورٹنٹ سوال، شاید کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال کافی جو ہے نا، اس سوال کا جواب کافی لوگوں کو جو ہے نا نفع بخش ہوگا، اور یہ جو سوال ہے شاید کہ کسی کے ذہن میں بھی نہ آیا ہوگا یا اہل علم کی جو ہے نگاہوں سے یہ گزرا ہو، کہ ایک سوال جو ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی دونوں میں سے کوئی ایک کی رقم اگر اپنے پاس ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا زکوٰۃ فرض ہے۔
اب ایک بات یہاں پر ذہن میں یہ آتی ہے کہ جو فلاحی تنظیمیں جو ٹرسٹ جو ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے جو سوسائٹی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر میں عام طور پر کہوں کہ مسجد ہے اور مدرسہ ہے، ان کے پاس اتنی رقم جو ہے نا جمع ہوتی ہے جو ایک نصاب نہیں بلکہ کئی نصاب کو جو ہے نا پہنچ جاتی ہے. یعنی کسی ٹرسٹ میں جو ہے لاکھوں روپے جو ہے نا پڑے ہوئے ہیں سالہ سال سے، مسجد کی انتظامیہ کے پاس جو ہے نا سالہ سال سے پیسے پڑے ہوئے ہیں، مدرسے کے جو معاملات اکاؤنٹ ہے اس میں جو ہے نا لاکھوں روپے جو ہے نا پڑے ہوئے ہیں. تو کیا یہ چونکہ ایک نصاب نہیں بلکہ کئی نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو کیا مسجد، مدرسہ اور فلاحی تنظیم میں جو ٹرسٹ وغیرہ ہیں کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، ان کا جو پیسہ جو رکھا گیا ہے؟ جی ماشاءاللہ، یہ بھی آپ نے خود بتا دیا کہ کافی جو ہے وہ امپورٹنٹ سوال ہے. جی بالکل امپورٹنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا جواب جو ہے کافی لوگوں کو فائدہ مند ہے. دیکھیے، اس کا جو ہے چاہے وہ مسجد کی ٹرسٹ ہو یا مدرسے کی ٹرسٹ ہو یا فلاحی تنظیم ہو، تاکہ بیت المال ہو، اچھا، ان تمام چیزوں کا کوئی فرد معین مالک نہیں ہوتا ہے. جی ٹرسٹ ہو، سوسائٹی ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو یا بیت المال ہو، جی یہ سب عوامی اور رفاعی کام ہوتے ہیں اور عوامی ملکیت ہوتی ہے. جی زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کسی فرد معین کا مالک ہونا ضروری ہے، یعنی اس مال کا مالک کوئی فرد معین ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. لیکن اگر وہ مال ایسا ہے کہ جس کے ایک نہیں کئی ایک مالک ہیں تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، چونکہ یہ جو ہے فلاحی کام ہے. وقف کا بھی یہی معاملہ ہے، وقف کی پراپرٹی جو ہوتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، چونکہ اس کا کوئی خاص فرد ایک بندے کے اختیار میں نہیں، بلکہ یہ عوامی اور مسلمانوں کی املاک بول سکتے ہیں آپ، عوام کی پراپرٹی جائیداد ہے، تو لہٰذا اس پر زکوٰۃ واجب. واہ ماشاء اللہ مولانا کا یہ میں سمجھا تھا کہ اس کا بڑا تفصیلی جو ہے نا جواب ہوگا، لیکن آپ نے جو ہے نا شارٹ ہی میں بتا دیا کہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے نا کچھ اس طریقے سے ہے. اب ہم چلتے ہیں ایک سوال کی طرف کہ زکوٰۃ اور ٹیکس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ زکوٰۃ اور ٹیکس میں فرق ہے، کئی طرح سے فرق ہے. جی زکوٰۃ یہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اس حکم میں تمام مسلمان شریک نہیں ہیں. جی اس میں وہی لوگ شامل ہیں اور شریک ہیں جو اس کے مستحق ہیں. اچھا، زکوٰۃ کے واجب ہونے کی کئی شرائط ہیں. جی اب شاید اس سے ماقبل میں آپ نے اس پر پروگرام بھی کیا ہے. جی تو وہ شرائط کے پائے جانے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اچھا، لیکن ٹیکس کا معاملہ ویسا نہیں ہے. جی آپ دیکھیے، غریب ہو یا امیر ہو، ہر ایک کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. واہ مولانا، گورنمنٹ کی طرف سے جو ٹیکس عوام پر لاگو ہوتا ہے جی وہ اس میں امیر ہو یا غریب ہو، جی ہر ایک کو برابر جی اس سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. جی اور ٹیکس بھی جو ہے مکان پر بھی ہوتا ہے، دکان پر ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہم چیزیں جو خریدتے ہیں، روز مرہ کی جو استعمال کی چیزیں، اس پر بھی ٹیکس ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے، ایک غریب آدمی ہے، وہ بسکٹ خرید رہا ہے جی تو اس پر بھی اس سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. جی ایک امیر آدمی ہے، وہ بھی خرید رہا ہے، اس پر بھی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. لیکن شریعت میں زکوٰۃ مخصوص لوگوں پر واجب ہے، وہ جن پر کیا ہے وہ جو اصول ہیں اور جو اس کے شرائط ہیں وہ شرائط پر کھرا اترتا ہے، تو اس پر کیا ہے زکوٰۃ واجب ہے. شریعت نے یہاں پر آسانی کر دی ہے کہ صاحب نصاب پر ہی زکوٰۃ ہے. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جیسے دیکھیے یہاں پر بھی پیسہ نکال کر دینا ہے اور ٹیکس میں بھی تو پیسہ دیا جا رہا ہے، تو دونوں صورتیں ایک جیسی رکھتی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. شریعت کا جو یہ حکم ہے یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہے، انہی پر یہ واجب ہے، غریبوں پر واجب نہیں. ماشاءاللہ. ناظرین، آپ گفتگو سماعت کر رہے ہیں مولانا انور مصباحی صاحب کی، اور یہ زکوٰۃ اور ٹیکس کے متعلق کافی جو ہے نا اچھا فرق آپ نے واضح کر دیا. مولانا ایک سوال یہاں پر یہ بتا دیں کہ بہت سارے حضرات LIC ڈالتے ہیں جس کا پیسہ جو ہے 10-15 سال کے بعد ملتا ہے، 20 سال کے بعد ملتا ہے. اس کے ساتھ اور ایک سوال کو میں اٹیچ کر رہا ہوں، FD جس کو فکس ڈپازٹ اماؤنٹ جو کہا جاتا ہے، تو LIC اور FD کیا اس پر بھی جو ہے نا زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جی بالکل واجب ہوگی. دونوں کی ایک ہی صورت ہے. جی کیونکہ ہم اپنی خوش دلی سے FD کرواتے ہیں اور LIC بنواتے ہیں، جی تو اس پر گویا کہ ہم اپنی رقم گورنمنٹ کو یا جو بھی کمپنی اسے چلاتی ہے اس کو ہم قرض دے رہے ہیں. اچھا. اور قرض کے معاملے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ قرض جو دیتا ہے
تو وہ رقم اسی کی مانی جائے گی، اس کا مالک مانا جائے گا، تو اس قرض پر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. یعنی LIC پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور FD جو فکس ڈپازٹ ہر سال ان کو دینا ہے اس پر بھی، ہاں ہر سال اس پر دینا واجب ہے. تو ہر سال کیا حساب سے دیں گے یہ؟ تو اگر اس پر بھی کیا ہے، جیسے ہم LIC کرواتے ہیں تو اس میں ایک طے ہوتی ہے رقم کے ہر سال یا کچھ مہینے میں اتنی رقم جمع کروانا ہے. پھر ایک مدت متعین ہوتی ہے کہ اتنے سال کے بعد آپ کا پیسہ ڈبل ملے گا. تو اگر وہ پہلے سے مالک نصاب ہے تو اس صورت میں وہ پیسہ جتنا جمع ہوا ہے وہ پیسہ تو اسے معلوم ہے کتنا جمع ہے، وہ پیسہ اس میں جوڑا جائے گا. اور اگر وہ پیشگی اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس کے پیسے ملنے کے بعد LIC کے پیسے ملنے کے بعد ادا کرنا چاہتا ہے تو اس وقت بھی اس کی اجازت ہے. ماشاءاللہ کافی جو ہے نا اچھا آپ نے اس کا جواب جو ہے عطا فرمایا. ایک سوال یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ یہ بہت اچھا سوال ہے جو ہمارے کافی جو ہے ناظرین کو جو ہے نا فائدہ دے گا، اور لوگ جو ہے نا اس عمل میں بھی جو ہے نا ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں. اور سوال یہ ہے کہ بعض حضرات کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، دانت ٹوٹ گئے تو کوئی جو ہے ویسے ہی دانت لگا لیتا ہے. اب تھوڑے سے جو امیر لوگ رہتے ہیں، تھوڑا سا اچھا مطلب کاروباری والے رہتے ہیں، ان کے پاس مال یا پیسہ جو ہے نا زیادہ ہوتا ہے، تو کچھ لوگ جو ہے سونے اور چاندی کے بھی دانت لگاتے ہیں. چاندی کے زیادہ تر لگاتے ہیں، سونے کے بہت کم جو ہے نا حضرت لگاتے ہیں. تو کیا یہ جو لگا رہے ہیں یہ سونے کے جو دانت، تو کیا اس پر بھی جو ہے نا زکوٰۃ واجب ہوگی؟ سونے اور چاندی کے دانت لگوانے کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ آپ جو ہیں چاندی کے دانت لگوانے کے جواز کے قائل ہیں. اچھا. اور سونے کے دانت لگوانے کے عدم جواز کے قائل ہیں. اچھا. لیکن امام محمد جو آپ کے شاگرد ہیں آپ کے نزدیک سونے اور چاندی دونوں کے دانت لگوانا جائز ہے. اچھا. اب رہی بات کہ اب آپ کا جو سوال ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں. یہ تو ایک ضمن بات تھی تاکہ مکمل ہو جائے بات، اس لیے میں نے عرض کر دی. اب اس کا جواب یہ ہے کہ دانت چاہے سونے کا ہو یا چاندی کا ہو، جب وہ دانت بن گیا تو اب وہ جزو بدن بن گیا، اور بدن کے جو اعضاء ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں، بدن کے حصے پر زکوٰۃ واجب نہیں، چاہے وہ کتنا بھی مہنگے کا ہو. تو اگر کسی نے چاندی کے دانت لگوا لیے ہوں یا سونے کے دانت لگوا لیے ہوں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اب اگر اس پر زکوٰۃ واجب مانے دیکھیے سونے کا دانت تو بڑا یہ ہوتا ہے، زکوٰۃ واجب ہونا چاہیے. جیسے کہ میں نے کہا کہ جزو بدن ہو گیا اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اگر اس پر زکوٰۃ واجب مانے تو پھر انسان کے اعضاء بڑے قیمتی ہیں، اس کی ایک لاکھوں روپے کی اس کا دل اتنا قیمتی ہے، تو پھر اس پر بھی جو ہے زکوٰۃ واجب ہونا پڑے گا، کرنا واجب. حالانکہ اگر ساری مخلوق میں مل جائے تو اس کا جو ہے نا اس کو نہیں بنا سکتے. انسان کے جو اعضاء ہیں بڑے قیمتی ہیں، لہٰذا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ایسے اب یہ سونا ہے چاندی ہے لیکن وہ جزو بدن بن گیا، یا کبھی جسم کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو وہاں پر بھی جو نا لوہا وغیرہ ڈالتے ہیں، یا وہ سونا چاندی ڈلوا لیں، لیکن وہ جزو بدن بن گیا تو پھر اس میں زکوٰۃ واجب نہیں. ایک چیز اور میں اس میں وضاحت کر دوں کہ اب اگر جس شخص نے سونے یا چاندی کے دانت لگوا لیے، انتقال اس کا ہو گیا، کیا انتقال کے بعد اس کے دانت نکال لیے جائیں گے؟ مجھے لگتا ہے ورثہ نکال لیں گے. نکال لیے جائیں گے یا نہیں نکالے جائیں گے؟ تو اس بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ جب جزو بدن بن گیا اور اس کو آسانی سے نہیں نکالا جا سکتا ہے، تکلیف ہوگی تو میت کی بے حرمتی ہوگی، چونکہ میت کی بے حرمتی حرام ہے، اس لیے جب وہ جزو بدن بن گیا تو اس کو نکالا نہیں جائے گا. لیکن بعض لوگ جو ہے ایسا ہم نے دیکھا اخباروں میں اور کہیں یورپین کنٹری وغیرہ میں سونے کی ناک بھی لگوا لیتے ہیں. اچھا. جی. تو سونے کی ناک لگوا لیں تو وہ ناک جو ہے نکلتی بھی ہے پھر بیٹھ بھی جاتی ہیں. اچھا. تو اس پر اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اچھا. اور مرنے کے بعد اس کو نکالا بھی جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ، تو اس کو نکال سکتے ہیں. لیکن دانت جو ہے چونکہ وہ فکس بیٹھ جاتے ہیں تو یہی حکم دانتوں میں تار لگانے کا بھی ہے. اس کے دانت ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں تو چاندی کی یا سونے کی تار لگواتے ہیں، تو اس کا بھی یہی حکم ہے، لگانا تو جائز ہے. لیکن وہی اگر آسانی سے نکل سکتے ہوں تو اس کو نکالا جا سکتا ہے، لیکن اگر نہیں نکلتے ہیں تو اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. ماشاء اللہ. ناظرین آپ گفتگو جو ہے سماعت فرما رہے ہیں، اور
بڑی اچھی باتیں آپ نے بتائی ہیں، اور امید بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات کو جو ہے مولانا نے جتنے بھی جوابات دیے ہیں وہ سب کے سب جو ہے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر کسی کو نہ بھی سمجھ میں آئے تو آپ جو ہے نا اس سوال کا ریفرنس دیتے ہوئے کہ اس سوال کے جواب میں تھوڑی سی اور ہمیں تفصیل درکار ہے یا تھوڑا سا اور اس میں سمجھا دیں، تو آپ وہ سوال کا جو ہے نا ریفرنس دیتے ہوئے آپ ہمیں کمنٹس میں یا آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مولانا کے پاس وہ سوال آپ کا جو ہے بھیج دیا جائے گا۔ سمجھایا۔ اب ایک آخری سوال، چونکہ یہ تو آخری سوال ہی میں نے کہا تھا، ایک بات ذہن میں آئی ایسے کہ سادات کو زکوٰۃ دینا جو ہے نا جائز نہیں ہے، سادات یعنی سیدوں کو جو ہے نا زکوٰۃ نہیں دینا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کو زکوٰۃ کیوں نہ دی جائے؟ اب ایک عام وجہ جو ہے نا یہ سمجھ میں آتی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا میل ہوتا ہے، تو مال کا میل جو ہے نا یہ آل رسول پر جو ہے نا یہ اس کا جائز نہیں ہے، تو ایک اور کیا اس میں ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس سے جو ہے نا ان کو منع کیا گیا ہے؟ سید کو، سادات کو جو آپ نے کہا کہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے چونکہ مال کا میل ہے، تو ابھی میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ مال کا میل اس معنی کر نہیں ہے کہ وہ مال میں جو میل جو ہے سرایت کرتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کی اصل وجہ ایک تو یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ سادات کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے، دوسری اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام جب دنیا میں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کو گھر گھر پہنچانے اور پھیلانے کے لیے جو انتھک محنتیں کی ہیں اور اس کے لیے پتھریں کھائے ہیں، تو یہ اس کی بڑی داستان ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے احکامات کو بیان کرنا شروع کیا اور لوگوں پر واضح کیا کہ اس پر عمل کرنا ہے، اور وہ زمانہ بڑا تنگی کا زمانہ تھا، غربت کا زمانہ تھا، تو لوگ جو ہے مالدار اگر کچھ ہیں بھی ان میں تو ان کو حکم یہ تھا کہ ان میں جو ضرورت مند ہے ان کا وہ خیال کرے، انہیں دے۔ لیکن جب 2 ہجری میں زکوٰۃ واجب ہوئی، فرض ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے زکوٰۃ کو اپنے اہل خانہ کے لیے حکم دیا کہ ان پر زکوٰۃ نہ دے، ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادات کو بھی زکوٰۃ لینا روا رکھتے، جائز رکھتے، تو اس زمانے میں جیسے بہت سارے اسلام پر اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات ہوئے، تو یہ بھی ایک اعتراض ہو سکتا تھا کہ انہوں نے زکوٰۃ کا نظام اس لیے بنایا تاکہ ان کے اہل خانہ پلے، ان کے اہل خانہ کو اس سے پیسے ملے اور یہ اپنا گھر بار چلائیں، اپنا کام چلائیں، ایک اعتراض ہو سکتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ فرما دیا کہ زکوٰۃ میری اہل کو نہیں، سادات کو نہ دیا جائے، تو لہٰذا آپ کو اعتراض بھی نہیں کر سکتا اس پر۔ تو اب قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اب حکم باقی رہے گا کہ سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ قیامت تک بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ ہم نے سادات زکوٰۃ دی ہے، یہ ہمارے اس پہ پلتے ہیں، بلکہ ساری دنیا تو انہی کے صدقے میں پلتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو لہٰذا اس وجہ سے زکوٰۃ سادات کو نہیں دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل کے لیے زکوٰۃ کو روا نہیں رکھا۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کا عوض نبی نے کیا مانگا، یعنی اتنی محنت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، تو اس کا عوض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روپے پیسے نہیں بلکہ قرآن نے اعلان کیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرے دل میں مولانا یہ آیت چل رہی تھی اور آپ نے جو ہے نا اس کی وضاحت فرما دی۔ واہ ماشاءاللہ۔ تو حضور نے امت سے صرف محبت مانگی ہے، اگر دے سکتے ہو تو تم یہ دو محبت۔ لہٰذا اب یہی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا تحفہ ہوگا، ہدیہ ہوگا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک
وبارك وسلم